انسان کا علم، اس کا ہنر، اس کا سکل پار ایکسلنس سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں۔ جب وہ اپنے جگر کو، اپنے کلیجے کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا، اس کی زبان، اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہل جائیں۔ وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو جا کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے دشمن کو گرا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دشمنوں کو دوست بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دوستوں کو سجن، سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان شک سے یقین کی وادی میں آ نہیں سکتا، اضطراب اور کنفیوژن کی وادی سے آ نہیں سکتا، لا الہ الا ولا الہ الا کی وادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر، مذبذبین بین ذالک کہ ہوائیں چلیں تو ادھر آ نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر۔ انسان اپنے دل کا سائز اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا، اپنے اندر وسعت بڑھا نہیں سکتا، غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا، تیز طوفانوں میں دیے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہو۔ وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ اگر اپنی اس چلتی ہوئی سانس سے زیادہ اگر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا، اور تو ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ جمال، یہ کمال، یہ جسم کی جوانی، یہ چڑھتا ہوا جنون اور یہ بغاوتیں جو انسان کے اندر ہیں، جو اسے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ٹیچر کی عزت کو، اٹھا کے پھینک دو اسکول کے کریکولم کو، اٹھا کے پھینک دو اصول ضوابط قواعد کو، لاز کو، اٹھا کے پھینک دو زندگی کو، میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا، می مائی سیلف اینڈ آئی، بس میں ایسی خودی، وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی، ایک عجیب ہی خودی، وہ تکبر سے بھری خودی کہ بس میں ہوں، میں اپنا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں، میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پہ لگ رہا ہے جیسے چاہے برباد کر دوں، میں اپنے اساتذہ کا لگا ہوا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں۔ بیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا، مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہواؤں میں، سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے، کہکشاؤں اور افلاک کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے، تنگ ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے، لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی ہوئی ہے اس کے اصول بدلنے کے لیے، کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے۔ یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے 10 اور کھڑے ہوں گے مارکیٹ میں؟ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤ گے تو 500 1000 گریجویٹس باہر ہوں گے؟ کیسے جاب ملے گی آگے؟ کیسے ایک مایہ ناز کریئر بناؤ گے لائف کے اندر؟ تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں، سننا چاہو گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لکھ دے، زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کر دے یہ آیت کبھی نہ مٹائیں اپنے دل کے اوپر سے، یہ تجھے ان ٹوٹی ہوئی حالات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت، یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا۔ بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے، عمر بھی کچی ہے، لیکن اگر یہ دو تو نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دی نا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا، لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءاللہ، ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اطمینان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری، میں نے فضول زندگی نہیں گزاری، میں محتاج نہیں ہوں، کلیجے میں ایک سکھ ہوگا، ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام انسان، عام، نہ پیسہ نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہارورڈ یو پین سے پڑھے ہوئے لوگ، عام انسان، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک قوم کو، ایک انسان کو امام بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں، اس کو دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا، یہدون بامرنا، ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے، دو کام جب وہ کر لیتا ہے، تیار ہو؟ ریڈی؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جب اس کی نفس کے اندر صبر آ جائے،
صبر اپنے مزاج کے خلاف، صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف، لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف، لوگوں کی باتوں کے خلاف، اٹریکٹ کرتی ہوئی گندی چیزوں کے خلاف، ٹی وی کے خلاف، گندے دوستوں کے خلاف، تباہ کن محفلوں کے خلاف صبر آ جائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے، میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست نے بلا لیا ہے غلط کام کے لیے، صبر، میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے، صبر کہ میں گر نہیں سکتا، میں گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، لیکن چھٹی 7ویں 99 قتل والے کے بعد اگر 100ویں کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے اور ایڈیسن 999 بار کھڑا ہو سکتا ہے، میں بھی نہیں پیچھے ہٹنا، میں بھی لگا رہوں گا، ایسا صبر، وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تو زمین کے اوپر حالات بدل، وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا صبر کہ جب انہوں نے صدیاں کاٹ دی وہاں پر اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی تے حاکم نو جا کے تو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی بھول گیا، لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے، وہ صبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ صبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا ہے، وہ صبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوؤں کو پہچان نہیں سکیں گے، وہ صبر جب تیرا لوہا چل ہی نہیں رہا ہوگا، وہ صبر جب تیری تقریر بک ہی نہیں رہی ہوگی، وہ صبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے، اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور قطعت بہ الارض اور زمینیں پھاڑ دیتے ہیں اور کلما بہ الموتى اور مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے پھر بھی نبی دی گل نہیں ماننی، they never gonna listen to the messengers of God، یہ تب بھی لوگ نہیں، اگر نبیوں جیسی کی نہیں بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ، بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو، وہ صبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بازار کریں گے تیرے خلاف، جب کرٹیسزم کے باب کھولیں گے تیرے خلاف، وہ صبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر، حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مذاق اڑایا جائے گا، ہنسیں گے لوگ تیرے آئیڈیاز کے اوپر، تیرے نظریے پہ ہنسیں گے لوگ، بازار گرم ہوں گے تیرے مذاق اور تمسخر کے بازار گرم ہوں گے تیرے خلاف، وہ صبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر صبر کر گیا بیٹا، وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائم پر، اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائم پہ جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر بند ہو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا اینڈرائیڈ کھولوں اور اپنا واٹس ایپ کھولوں، وہ صبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر، وہ صبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا، وہ لگا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر، اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آ گئی نا، صبر، پیشنس، کنسسٹنسی، پرسیورنس، نیت، ارادہ، قصد، عزم، قوت ارادہ، یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا، زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا اسپرچول اور فزیکل مسل کبھی کمزور نہیں ہوگا، تو وہ کاٹ لے گا وہاں سے۔ اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سرٹنٹی، یقین، کنوکشن، پرسیپشن، ڈٹرمنیشن، یقین نہ چھڑی پتر، اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی، اپنے آپ پر بھی یقین نہ چھوڑی، حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی، یہ سب بدلے گا تیرے لیے، یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے، یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر، یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی اس کو پورا کرنے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ، یقین رکھی، شک میں کبھی نہ پڑی، اللہ اپنے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے انسان کا تو سورہ بقرہ کا آغاز کرتا ہے لا ریب فی، شک کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نال تو میرے نال نہیں چل سکتا، تو شک نہ پالی اپنے اندر کبھی، یقین کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا، میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل باہر نکال کے زمین پہ چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا، ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی، لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی، شیطان کے وسوسوں سے شک میں نہ پڑی، یہ تو سب بنایا اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُمْ، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کر نہیں سکتی، they not meant وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کے مصداق میں تو نے صحیح نہیں کیا اللہ میرے ساتھ، تو نے مجھے سجدے کا حکم دے کے صحیح نہیں کیا، میں ثابت کروں گا کہ یہ ناکامیاب ہے، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں تجھے دکھاؤں گا یہ گریٹیٹیوڈ نہیں دے سکتا، یہ شکر نہیں دے سکتا، یہ کفر ہی کرے گا تیرا، تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں، ان خاموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی، تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ہوگا تیرے ساتھ کہ تو دل کی آنکھوں سے رب کے معجزے دیکھے گا، اس دنیا میں تو دیکھے گا تیرے لیے فوجیں کام کر رہی ہیں، آ کے آسمان زمین کی فوجیں تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی، لیکن دو چیزیں،
صبر, پیشنس اور یقین, سرٹنٹی, یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اسے حالات گمراہ نہیں کر سکتے. وہ ٹکا رہتا ہے, اس کا وجود عدم میں نہیں جاتا کبھی بھی. اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے. کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے, مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا, روز کتاب کھولنا, روز ڈسپلن کو فالو کرنا, روز جو تیرے اوپر ڈنڈے دیے ہوئے لوگوں نے کہ تو ہے کرنا ہی کرنا ہے, اس کو ایک دفعہ برداشت کر لے اپنی زندگی میں. اپنے باغی نفس کو عادت ڈال اصولوں کے ساتھ چلنے کی. اسے بے ڈھنگا, بد تہذیب, بد اخلاق ہونے کی بہت سخت بیماری ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اندر کا آپ تجھے کبھی اچھی بات نہیں کرے گا. اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کری بیٹا, جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے. کاش ہم تیری عمر میں آ کے بتا سکتے ہوتے کہ واقعی ہمیں بھی اس عمر میں باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن بھروسہ اور اعتماد کر لے. میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی جو سب لوگ بنا لیتے ہیں. بہت سی چیزیں ادھر بھی ہوں گی اس دنیا کے اندر جو تجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں گی. اس کو اپنے کلیجے میں اتارنا سیکھ بچے. تیرا ایک وقت آئے گا جب تو چینجز لائیں, جب تو تبدیلی کی بات کری. لیکن یہ وقت منہ سے باتیں ہانکنے کا نہیں ہے, یہ وقت اپنی باتیں بڑائیاں جھاڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت ضبط کرنے کا ہے, سخت کرنے کا اس کو اپنے اندر, اور اس کو اندر پال کے بیلنس کر کے. ایک وقت آئے گا جب تو بات کرے گا اس سٹیج پہ, ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے, لوگ تیری بات سنیں گے اس ٹائم پر. لیکن یہ اور آخری میری نصیحت, امام شافعی کا ایک قول پیش کرتا ہوں آپ کے آگے. العلم بطول زمان, بیٹا علم بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہے, کامیابیاں بہت زمانے لیتی ہیں آنے کے بعد. صدیوں کٹنا پڑتا ہے, صدیوں جلنا پڑتا ہے, تب جا کے کہیں چمن میں پھول اگتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی رہی. بیٹا یہ جلدی کوئک ٹرپس, جلدی کامیابی, شارٹ کٹس, چیٹنگ, پلیجرزم, چھپائی, کاپی پیسٹ, یہ شاید بچا لے گی تمہیں آج. لیکن زندگی کی جنگ میں وہ پٹھا جو اپنا پورا ہوم ورک کر کے آیا ہوگا, جو اپنا وقت لگا کے آیا ہوگا, جو کتابیں چاٹ کے آیا ہوگا, اور جو کانٹمپلیشن کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر کر کے آیا ہوگا, اور جو تدبر کر کے آیا ہوگا, اور جو تذکر کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر فی الکون کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر فی الشرع کر کے آیا ہوگا, جو تفسیریں پڑھ کے آیا ہوگا, جو کائنات پہ, جو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹوں پہ غور و فکر کر کے آئے گا, اور محنت کر کے آیا ہوگا, اور سیدھے رستے سے کاٹ کے آیا ہوگا, اور کلیجہ اور دل بڑا کر کے لایا ہوگا. لہم قلوب لا یفقہون بہا کر کے نہیں آیا ہوگا, ولہم اعین لا یبصرون بہا کر کے نہیں آیا ہوگا, ولہم آذان لا یسمعون بہا, کان, آنکھ, دل جو ہے اس نے ادھر ادھر نہیں دیے ہوں گے. آپ اس پٹھے کو نہیں ہرا سکتے فیوچر کے اندر. چیٹر, پلیجرسٹ, شارٹ کٹر, ڈیمنٹرز, یہ کبھی بھی ایک اوریجنل مسل پٹھے کو کبھی نہیں گرا سکتے. جیت اسی کی ہوگی جس نے سارے معاملے ٹھیک رکھے ہوں گے, جس نے رب کو بھی راضی رکھا ہوگا, جس نے اپنے اسکولوں کو بھی راضی رکھا ہوگا, جس نے ماں باپ کی بھی کاٹی ہوگی, اور جس نے اپنے نفس پر بھی صبر کیا ہوگا. جیت اسی کی ہوگی جو برداشت کر کے آیا ہوتا ہے. جنہوں نے ادھر ادھر اپنے معاملے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ میچ ہار جاتے ہیں, اور پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا تکے میں جیت جائے. تکے اور فلوک میں دنیا نہیں بنتی. محض اتفاق نہیں ہے بیٹا, نہ یہ کائنات محض اتفاق ہے, نہ یہ وجود محض اتفاق ہے, نہ یہ دستخط محض اتفاق ہے. لوگوں کا لوہا گل گیا اس کو بنانے کے اندر. یہ ایک پلر نہیں کھڑا کر سکتا زندگی میں بیٹا. اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے لیے تجھے بہت صبر چاہیے, بہت یقین چاہیے, بہت تحمل چاہیے, سرٹنٹی, کنوکشن, پرسیورنس, کنسسٹنسی, پرسیپشن, پرفارمنس, ریزننگ, ریشنالٹی, پروڈکٹیوٹی. ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا. کچھ عرصے کے بعد دیکھی کیسے تیری آواز میں وہ تاثیر ہوگی کہ لوگ آ کے بس تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بولیں گے بھی کچھ نہیں. کئی سنی بات میں جو غلطیاں میں نے کی ہوں گی, میں سب سے معافی مانگتا ہوں, اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نے اپنی طرف سے 4 باتیں لگا دی. جو حق میں نے سنایا ہے, اگر میں مخلص تھا اس کو سنانے میں تو وہ کل بھی اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا, آج بھی ہے. میں رہوں نہ رہوں, یہ باتیں ہمیشہ بڑے لوگوں کی رہیں گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.